کہ نبی کی بات کتاب میں نہیں، اگر دیوار پر بھی لکھی ہے تو ہم دیوار کا بھی احترام کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، اس بات میں نہ الجھنا کہ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے محبوب نے فرمایا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، ہے دنیا کے اللہ کے بندو، یاد رکھو، اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا ہے میں اس کو روزی عطا کروں۔ پھر مسلمان سال پر روزی کے لیے پریشان کیوں ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں گا۔ شب برات میں اللہ فرما رہا ہے رزق مانگو عطا کروں گا، اور میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے۔ وہ تو وعدہ وفا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگو میں عطا کروں، مجھ سے حاجات مانگو میں عطا کروں، مجھ سے مغفرت مانگو میں عطا کروں، جب وہ دینے والا تیار ہے تو تم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ رات مغفرت کی رات ہے، وہ رات بخشش کی رات ہے۔ افسوس کا مقام ہے اس رات کو ہم نے لائٹنگ کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے چلت فرت کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے دھوم دھام کی رات قرار دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے عبادت کی طرف نہیں آتے، مغفرت کی طرف نہیں آتے۔ آؤ اللہ سے بخشش طلب کریں، اس لیے کہ اللہ جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، اس لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ ایک بات بتاؤں، مغفرت کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب آپ مجھ سے یوں عرض کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اندازہ تو فرمائے جس کے سر پر تاج شفاعت رکھا، جس کو شافع یوم النشور بنایا، اللہ اکبر، اس رسول سے کہلوایا جا رہا ہے تعلیم امت کے لیے کہ حبیب آپ یوں عرض کریں کہ اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے آج مسلمان مغفرت کی اہمیت سے نا واقف ہے، اس لیے لوگ نہ مغفرت طلب کرتے ہیں نہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے صلح کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم امہ اللہ اکبر پیروں تلے کچلی جا رہی ہے، تباہ کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے۔ اس امت کو اللہ اکبر پیروں تلے روندنے کے منصوبے بن چکے ہیں، بلکہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف فلسطین کی سرزمین ہی نہیں، قدس کی سرزمین ہی نہیں، وہ کون سا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے خون کے ساتھ ہولی نہ کھیلی جا رہی ہو، ان کے آشیانے کو گرایا نہ جا رہا ہو، ان کے بچوں کو ترسایا نہ جا رہا ہو، ان کے بچوں کو تڑپایا نہ جا رہا ہو، ان کی بیٹیوں کی آبرو کو اللہ اکبر سرے بازار نیلام نہ کیا جا رہا ہو۔ میں آپ کو بتا دوں ہزاروں کی تعداد میں جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، اگر صرف سننے کے لیے آئے ہو تو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا، اور اگر واقعی سیریس ہو اپنے مسائل کے حوالے سے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس وقت روئے زمین پر لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر کبھی آپ نے کچھ سوچا؟ اس پر کبھی آپ نے کچھ غور کیا؟ معلم انسانیت کی محفل سجانے والوں کبھی غور تو کرو، کتے پر پتھر مارنے سے جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہوں، چڑیا کے بچے چھن جانے پر جو رسول اتنے بے چین ہو جاتے ہو، اور مینڈکوں کو تالاب سے نکال کے پھینک دینے پر جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہوں، جب اس رسول کی امت کی بیٹیاں لاجوں میں بکتی ہوگی کسی کے ہاتھوں پر اور وہ کسی کے بستر کی زینت بنتی ہوگی، اس وقت گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کی بے
قراری کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس وقت حضور کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں ہمارا کیا منصوبہ ہے؟ اللہ اکبر، یہ قوم کا حال تو یہ ہے، رات بھر جلسہ سنتے ہیں اور صبح کو وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج مسلم امہ جن حالات سے دوچار ہے، ان حالات کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کو منانا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ سے صلح کرنا ضروری ہے۔ بہت دور ہو گئے ہم اللہ سے، ایسا لگتا ہے رحمت خدا ہم سے روٹ گئی ہے، اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہے۔ یاد رکھو، سب کو منانے والوں، سب کو منانے والوں، کبھی رب کو بھی تو منانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا، سب روٹ جائیں اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن رب روٹ جائے تو بچتا کیا ہے، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حیرت ہے، ہم نے بیوی کی خوشی کا خیال کیا، ہم نے ماں کی خوشی کا خیال کیا، ہم نے دوستوں کی خوشی کا خیال کیا، ہم نے بچوں کی خوشی کا خیال کیا، اگر نہ کیا تو رب کی خوشی کا خیال نہ کیا۔ دوست تو روٹ جاتا ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، بچے روٹ جاتے ہیں تو سفر اچھا نہیں لگتا، بیوی روٹ جاتی ہے تو دن اچھا نہیں لگتا۔ خدا کتنے دنوں سے روٹا ہوا ہے، آخر پھر کہیں کیسے لگا رہے ہو، زندگی کی بہاریں کیسے لوٹ رہے ہو؟ پتا چلا سب کی قدر ہے، اگر تمہارے پاس قدر نہیں ہے تو اپنے رب کی قدر نہیں ہے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، کیسے وہ شکایت کر رہا ہے تم سے، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے رب کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اور یاد رکھنا، بلڈنگیں بنا لو، اسکولیں بنا لو، کالجز بنا لو، بزنس تیار کر لو، جائیداد بنا لو، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے رب کو راضی نہ کرو، جب تک کہ اپنے اللہ کو راضی نہ کرو۔ آؤ شب برات کے اس مقدس موقع پر ہم اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ بہت گناہ کر چکے، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے۔ استغفار تو روز پڑھتے ہو میرے بھائی، استغفار وہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں ہے، کانوں کو کھینچنا توبہ نہیں ہے، گالوں کو پیٹنا توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کیا ہے؟ نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور آئندہ اپنے اللہ سے وعدہ کرنا، کسی اور سے نہیں، اپنے اللہ سے وعدہ کرنا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ پر قائم نہ رہنا، گناہ کو چھوڑ دینا۔ یہ توبہ کے یہ 3 لوازمات ہیں۔ میری بہنیں بھی موجود ہیں، میری بہنوں آؤ، اللہ اکبر، اگر فلسطین یا دوسرے ممالک کی بہنیں جو ہے وہ کسب پرسی میں زندگی گزار رہی ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت عیش میں ہوں، میں بہت عشرت میں ہوں۔ یاد رکھنا، پڑوسی کا گھر اگر جلے اور اس کو نہ بجھاؤ تو تمہارے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ اور میری بہنوں آؤ، ہم سب اللہ کو منائیں، بھائیوں آؤ اللہ کو منا کر دیکھو۔ ایک دن تم اللہ کو منا لو، اللہ تمہاری دنیا کو بھی جنت میں تبدیل کر دے گا، وہ تمہیں روزی بھی دے گا، وہ تمہیں رزق بھی دے گا، وہ تمہیں عزت بھی دے گا، وہ تمہیں سربلندی بھی دے گا، وہ تمہیں کامیابی بھی دے گا، وہ تمہیں کامرانی بھی دے گا، وہ سب کچھ عطا کرے گا۔ کون سی چیز ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کون سی نعمت ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ سب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ اللہ، آج مسلمان اس قدر اس کی سوچ گر چکی ہے مسلمان کی کہ وہ کارپوریٹر کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ایم ایل اے کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ایم پی کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ لیڈروں کے قریب تو ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا۔ آج یہ اپنے میں جلدی بات پوری کروں، اس لیے کہ مجھے وقت پر یہاں سے نکلنا ہے اور مجھے جو ہے سفر شروع کرنا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ سے سننا، یہ کسی کے دل کی آواز ہے، یہ کسی کے دل کی آواز، یہ تقریر نہیں ہے میرے بھائی، یہ کسی کے دل کی آواز ہے۔ ذرا توجہ سے سن لو، جتنے لوگوں کو آواز کی ضرورت ہے آواز پہنچ رہی، بھائی چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو میرے بھائی،
جتنے لوگوں کو ضرورت ہے آواز پہنچے ایک بار درود شریف پڑھے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو اللہ رب العزت کو منا لے. ہر نعمت تمہاری ہے, نعمتیں تمہاری غلام بن جائے گی, عزتیں تمہاری کنیز بن جائے گی, دنیا کی ہر نعمت جو ہے تمہارے قدموں میں ہوگی. اللہ رب العزت کو راضی تو کرو, اس کے حبیب علیہ السلام کو تو راضی کرو, لیکن یہ کیسے ہوگا؟ گناہ کرتے رہو گے, برائیاں کرتے رہو گے, جرائم کرتے رہو گے, اللہ راضی نہیں ہوگا. جب مسلمانوں کا آ جاتا ہے توبہ کرو تو کیا کرتے ہیں؟ کان کھینچتے ہیں یا گال پیٹتے ہیں یا جلسے میں استغفر اللہ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. نہیں نہیں, توبہ ایسی کہ ایک مرتبہ گناہ سے نکلو تو دوبارہ جس طریقے سے گناہ کی طرف جانے کا کبھی مت سوچو. جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ اسی سوراخ سے بکری کے تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا, ایسے گناہ سے نکلو, دوبارہ گناہ کی طرف کبھی نہ جاؤ. پھر دیکھو اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے, رب کی رحمتیں کیسے برستی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, توبہ کو آدمی کیوں ٹالتا ہے؟ توبہ کو سیریس کیوں نہیں لیتا؟ انسان توبہ کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا؟ اس کو پتا نہیں ہے کہ گناہ کا وبال کیا ہے, گناہ کا اینڈ کیا ہے, گناہ کا انجام کیا ہے. پہلے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو میں گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے. یاد رکھنا, ننھے ننھے ان جوانوں کو جنہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, انہیں گناہ کرتے دیکھ کر کے ہر دردمل دل تڑپتا ہوگا. یہ ننھے سے چہرے, یہ اللہ اکبر, یہ سادہ سے چہرے, اللہ اکبر, لغوی معنی میں کہہ دوں یہ معصوم سے چہرے, اللہ اکبر, یہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں. ہائے, ان کو تو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا, یہ راتوں کو موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو تسبیح لے کر بیٹھنا چاہیے تھا, انہیں تو تلاوت کرنا چاہیے تھا, انہیں تو کتابیں پڑھنا چاہیے تھا. یہ لوگ جو ہے گٹروں کے کنارے, گلیوں کے اندر, کوئی آٹو میں بیٹھا ہے, کوئی کسی کے زینے پہ بیٹھا ہے, کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے. اے مسلمان جوان, تیری پہچان کیا تھی؟ آج تیری پہچان کیا ہو گئی؟ تیری پہچان تو یہ تھی دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمان تو وہ تھا کہ اندلس کے ساحل پہ تو کشتیاں جلاتا تھا. تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آتے تھے. تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ اپنا باطل مذہب چھوڑ کر دین حق قبول کرتے نظر آتے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ جب غلام کے کردار کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں, تمہاری شان یہ تھی, مگر یاد رکھو آج گناہوں میں ڈوب چکے ہو. وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ بالخصوص جوان زنا کے اڈوں پر ہے. یہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے, اچھا بھی نہیں لگتا, مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اپنوں کے درمیان نہ روئے تو کس کے درمیان روئے؟ اللہ اکبر. ایک وقت تھا کہ زنا کے نام سے مسلم جوانوں کے بدن پر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. آج وہ جوان زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں, زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ جوان جوا کھیل رہے ہیں, وہ جوان نشے میں مبتلا ہیں, وہ نوجوان لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہیں, حرام کاری میں مبتلا ہیں, مسجدوں سے دور ہو گئے, مسجد مرثیہ خواہ ہے, نمازی نہیں ہے, جلسہ گاہ آباد ہے, خدا خانہ ویران ہے. اللہ اکبر. ہم ان جلسوں کی بھیڑ کو دیکھ کے خوش ہیں. میرا جلسہ, آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, نارمل جنرل بات, میرا جلسہ کامیاب ہو گیا. میرے بھائی, جلسہ بھیڑ سے کامیاب نہیں ہوتا, جلسہ اس دن کامیاب ہوگا جیسے جمعہ میں مسلمان پہنچتے ہیں ویسے فجر میں پہنچے, تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا. اس جلسے کی کامیابی کا انحصار اس وقت ہے. یاد رکھنا, یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مولانا, کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے. دل کو بہلانے کے لیے دین کی باتیں سنی جائے گی, دل کو بہلانے کے لیے باتیں سنی جا رہی ہے. میرے بھائی, نہیں, نبی کی باتیں صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے, نبی کی باتیں تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. رسول اللہ کی باتیں تو حرز جان بنانے کے لیے, رسول اللہ کی باتیں تو عمل کے لیے. آؤ نا, میدان عمل میں آؤ. میرے جوانوں, اگر توبہ نہیں کی تم نے, ایک دن وہ آئے گا, بہت جلدی آئے گا. بد دعا کے طور پہ نہیں, بلکہ میں اپنے بزرگوں کی بات دہرا رہا ہوں. وہ آئے گا, بہت جلد آئے گا. موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. اللہ اکبر.
जिस्म का रिश्ता और रूह का रिश्ता मौत की तलवार काट के रख देगी। ये जिस्म बेनूर हो जाएगा, ये जिस्म बेहरकत हो जाएगा, ये जिस्म बेहिस हो जाएगा, ये जिस्म किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। मेरे अजीज, इससे पहले के रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाए, अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, हमेशा ये जवानी का शबाब बाकी न रहेगा, ये जवानी की ताकतें बाकी न रहेगी। आओ देखो, अपने दादा के बुढ़ापे को देखो, अपने अब्बा के बुढ़ापे को देखो, अपने मोहल्लों के वो लोग जो कभी जवान थे हमारे सामने और जो जराइम करते थे, पाप करते थे। तुम्हें पता है, जब कोई जवानी में पाप और जराइम करता है तो अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि वो रातों को तारे गिनता है मगर उसको सुकून की नींद नहीं आती। लेकिन वो किससे शेयर करे? किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना सहा जाता है ना कहा जाता है। याद रखना, आज जवानी में ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे, लड़कियों से प्यार करोगे नाजायज, अपने मोबाइल को गंदगी से आबाद करोगे, इतना बदतरीन बुढ़ापा होगा, न तुम्हारे पोते तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे दोस्त तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे बच्चे तुम्हारे करीब होंगे। जाओ, पूरे चैलेंज से कहता हूं, जवानी में पाप करने वाले बुढ़ों को देख लो, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं, मौत मांगते हैं मगर उनको मौत नहीं आती। मैं इन कौम की बेटियों को कहता हूं, हमेशा हुस्न नहीं रहेगा, हमेशा जवान नहीं रहेगा, हमेशा रेशमी लंबे बाल नहीं रहेंगे। याद रखना, जाके उन बुढ़ियों को देखो जो जवानी के अंदर लोगों के सामने बेपर्दा आती थी, हुस्न की नुमाइश करती थी। आज जब बाल रेशम की बजाय सूख के रूठ चुके हैं तो कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, हत्ता कि उनको अपने आप से नफरत हो गई है। मगर याद रखना, ये दुनिया बेवफा है। जो तुमसे दिल लगाने की बात करते हैं, पहली बात तो यहाँ दिल लगाता कौन किससे है? नादान है, धोखा है, मक्र है, फरेब है, कोई किसी से दिल नहीं लगाता। जो लोग अपने माँ बाप से दिल न लगाए वो किसी और से दिल क्या लगाएंगे? एक और बड़ी बात कह दूं, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो किससे दिल लगाएंगे मेरे भाई? इससे बेवफा कौम। ये खुश होकर के सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये रोने की और इन्ना लिल्लाह पढ़ने की बात है। मेरे भाई सोचो, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो कौम किससे दिल लगाएगी? किस कौम के साथ आप बातें करते हो? किस कौम से आप वफा की उम्मीद रखते हो? गालिब ने कहा था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूं, जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूं, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, मेराज में गए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बुराक में बैठो तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें याद, तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे। हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता के जब मैदान महशर में हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की जबान पर उम्मती उम्मती होगा। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जाने वफा है? ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो सुभान अल्लाह, जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, अल्लाह सुभान, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा। नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। अल्लाह, नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा है। बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया, खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया। तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात कहूं, गुनाह का नतीजा ये है, नंबर एक
गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने वाला हूं। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज ही नहीं। अल्लाह गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार मनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं होगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, यार को राजी करना है। एक बात, दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह अब यहां से वहां तक सब लोग इतना सोच लें कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, अल्लाह जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा। अल्लाह माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होके मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है। और तीसरी चीज गुनाह, गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है इसको महसूस कर लो, लाइट मत लो, अरे जो होगा देखा जाएगा, ये जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कि मैं गुनहगारों को जहन्नम में डालूंगा, उसका ऐलान है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। अल्लाह तो मुजरिमों से इतना नाराज है कि वो अल्लाह उनको सलाम भी नहीं करना चाहता। तवज्जो है, अल्लाह उनको, ये जो कहते हैं ना मौलाना अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह कहता है मैं गैरत वाला भी हूं। जब अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों को सलाम करेगा ना, कयामत में सलाम करेगा, सबको नहीं करेगा। क्या कहा? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। जब अल्लाह अपने बंदों पे सलामती नाजिल करेगा, अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को सलाम करेगा, तो कहेगा जो मुजरिम गुनहगार है उनको छांट दिया जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। खुदा जिन बंदों को सलाम नहीं करना चाहता, सलाम से मुराद वो सलामती न, ये मोमिन की शान है कि नबी की गुलामी ने तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाया कि कुदरत भी तुम्हें सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी साथ में वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को छांट दिया जाए। मुझे नहीं पता कि हम सलाम कबूल करने वालों की फहरिस्त में हैं या छांट दिए जाने वालों की फहरिस्त में। अपनी रातों का अंदाजा करो, अपनी तन्हाइयों का अंदाजा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो। लोगों के सामने इज्जतदार बनने से कोई इज्जतदार नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है, रातों को पाप करके सुबह को इज्जतदार बनते हो, तन्हाइयों के अंदर ज़िना के अड्डों को आबाद करके सुबह के को जो है वो लोगों के दरमियान इज्जतदार बनते हो, कड़क इस्तरी के कपड़े पहनकर। अल्लाह कुरान में कहता है ज़ुक, तन्हाई में पाप करके दिन में लोगों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों को अल्लाह क्या कहेगा पता है? ज़ुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम। अल्लाह उसको जहन्नम में ढकेल के कहेगा ये चक तेरा अजाब। दुनिया में बहुत इज्जतदार बनता फिरता था, खुदा के सामने पाप करता था। मुझे तो हैरत है इस कौम पर, मुझे तो हैरत है इस कौम पर कि अगर अपने जैसा इंसान देख रहा हो तो आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है जुआ भी खेल रहा है, अल्लाह देख रहा है शराब भी पी रहा है, अल्लाह देख रहा है औरतों पे पाप की नजर भी डाल रहा है। मेरे भाई गुनाह का अंजाम जहन्नम है। और जहन्नम क्या है सुन लो, मेरी जबानी नहीं, मेरी औकात ही क्या है, मेरे महबूब की जबानी, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे मालिक हमारे मौला मुस्तफा जान रहमत की जबानी। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज है। जहन्नम की आग का हाल ये है कि अगर पहाड़ जहन्नम की आग में डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। अल्लाह अल्लाह। शबे बारात का फायदा उठा लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। मेरे भाई है ताकत, जब पहाड़ पिघल रहे होंगे जहन्नम में, मेरी और आपकी हड्डियों का क्या बनेगा? अल्लाह। हमारा क्या अंजाम होगा? अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब ये है
کہ جہنمی کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے میرے بھائی، تو سب سے بھاری عذاب کیا ہوگا، سب سے دردناک عذاب کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بھاری عذاب اللہ 3 لوگوں کو دے گا۔ یہ میری گفتگو کا اینڈ ہے، میں آخری کی طرف جا رہا ہوں، توجہ کریں۔ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور سر میں بھیجا کھولنے لگے، یہ ہلکا عذاب ہے۔ اب بھاری عذاب کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے نا۔ اور سب سے بھاری عذاب کس کو دیا جائے گا؟ 3 لوگوں کو۔ سب سے بھاری عذاب، بدترین عذاب، سب سے اتنا بڑا عذاب کسی کا نہیں ہے، کسی کلمہ گو کا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا عذاب یہ 3 لوگوں کا، ایک کلمہ گو لوگوں میں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے سب سے بدترین عذاب جو جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، 3 لوگوں میں سے جو اس کو پہلے دیا جائے گا، جو نمازوں میں سستی کرتا اور کوتاہی کرتا۔ اللہ، لوگ تو شب برات میں بھی عشاء نہیں پڑھتے، بہت سے ایسے کم نصیب ہیں۔ میں بد نصیب ان کو کیا کہوں نہیں کہتا، کیونکہ ہمارا مسلک نہیں۔ جس کے مقدر میں حضور کا امتی ہونا لکھا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن کم نصیبی کی کتنی بڑی بات ہے۔ شب برات میں بھی عشاء نہیں، رمضان المبارک میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ جو قوم رمضان شریف میں نماز نہ پڑھے، سوچئے وہ قوم کیسے عزت کیسے ملے گی؟ میرے بھائی بتاؤ، اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں ہو، سب کے گھر جانے تیار ہو، خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے۔ جس دن اس قوم کو نماز کی اہمیت پتا چل جائے گی، ان سے مسلح نہیں چھوٹے گا۔ جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت